السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہماری 3rd کلاس کی اردو کی بک ہے۔ ہم نے سبق نمبر 7 تک اس میں کمپلیٹ کر لیا اپنا، ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے نا۔ اب ہم سبق نمبر 8 اپنا پڑھیں گے آج۔ سبق کا نام ہے سچ کی جیت۔ ٹھیک ہے، سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے یعنی اسے شعر کہنے کا، شعر شاعری پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ ایک دن اس نے کچھ شاعروں کو بلایا، یعنی شعر کہنے والوں کو بلایا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ تھا، اسے شعر و شاعری سے بڑی دلچسپی تھی، اس نے ایک دن کچھ شعر و شاعری والوں کو بلایا اور انہیں اپنے دربار میں شامل کر لیا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور انہیں اپنے دربار میں شامل کر لیا، ان کی تنخواہیں بھی مقرر کر دی، یعنی انہیں جو پیسے دینے تھے وہ بھی مقرر کر دیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ نے دیکھا کہ سبھی شاعر آپس میں لڑتے ہیں۔ شاعر جو ہیں آپس میں لڑنے لگے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے دیکھا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے حسد جلن کرتے ہیں، جب دربار میں آتے ہیں تو خوش آمدی بن جاتے ہیں اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ سچ کی جیت کے بارے میں سبق چل رہا ہے۔ اس میں سچ کی کیسی جیت ہوئی اس بارے میں بتائیں گے لاسٹ میں، ہے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ کو جو ہے شعر شاعری کہنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس نے اس لیے کچھ شاعروں کو بلایا اور اپنے دربار میں شامل کر لیا، ان کی تنخواہیں مقرر کر دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد بادشاہ نے کیا دیکھا کہ جو شاعر ہیں آپس میں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں لگے پڑے ہیں۔ لیکن جب بادشاہ آتا تو بادشاہ کے سامنے وہ خوش آمدی بن جاتے تھے اور انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تعریفیں کرنے لگتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان شاعروں میں ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کو بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سب شاعروں میں سے ایک شاعر ایسا بھی تھا جو بادشاہ کو بلائے بغیر دربار میں نہیں جاتا تھا، ورنہ بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ ہی ان کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ نہ ہی بادشاہ کی خوشامد کرتا اور نہ ہی ان کی تعریف میں شعر پڑھتا تھا۔ اس کا نام فیروز تھا۔ کون شاعر؟ کس کا نام؟ وہ جو ایک شاعر بالکل الگ انداز کا تھا، اس کا نام فیروز تھا۔ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے بہت جلد ان شاعروں کو پہچان لیا کہ کون کیسا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دربار میں بلایا اور اعلان کیا کہ جو میری سچی تعریف کرے گا اسے ایک ہیرا انعام میں دیا جائے گا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے ایک دن سارے شاعروں کو بلایا اور کہا جو میری سچی تعریف کرے گا اسے انعام میں ایک ہیرا ملے گا، یعنی ایک ہیرا دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب شاعروں نے تیاریاں شروع کر دی، خوب شعر کہے اور بادشاہ کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیا۔ ہر ایک یہ سوچ کر خوش تھا کہ ہیرا اسے ہی ملے گا، مگر ہیرا تو ہمیں پتہ ہے کسے ملے گا۔ سبق کا نام سچ کی جیت ہے نا، تو سچ انسان کو ہی ہیرا ملے گا۔ تو ٹھیک ہے، یہی ہے ہمارا ابھی کا سبق۔ ابھی آدھا ہی پڑھ لیتے ہیں اور آگے کی ویڈیو میں پڑھیں گے، تو سبق کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آگے کے سبق کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔